بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. شادہ اندوری صاحب کے تعلق سے اگر میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں تو ایک چیز ڈاکٹر خلیق انجم صاحب نے شادہ صاحب کی شخصیت اور کلام پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھی کہ بظاہر ان کی ولادت اردو کے جو بنیادی مراکز ہیں یعنی دہلی اور لکھنؤ ان سے دور ہوئی، یعنی اندور میں، لیکن اس کے باوجود دونوں دبستان دہلی اور لکھنؤ کا کوئی بھی فرد ان کے کلام میں زبان اور بیان کے تعلق سے گرفت نہیں کر سکتا. یہ ڈاکٹر خلیق انجم صاحب کی رائے ہے. اب اس کا پس منظر سمجھنے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جو سلسلہ تلمذ ہوتا ہے اس کے کتنے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں کسی بھی شخصیت پر، کسی بھی فنکار پر. تو شادہ اندوری صاحب کے جو اساتذہ ہیں تو بالواسطہ وہ امیر مینائی کے سلسلہ تلمذ میں ہیں، اور اس کے بعد آپ اور اوپر چلے جائیں تو ان کا سلسلہ جا کے جڑتا ہے غلام حمدانی مصحفی سے. اور مصحفی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ بنیادی طور پہ وہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کا امتزاج ہے. اب یہ جو دبستان دہلی اور لکھنؤ کا امتزاج ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ دہلی کے جو لوگ تھے، جو وہاں شعراء مقیم تھے، جن لوگوں نے اس ماحول میں پرورش پائی تھی اور وہاں آباد رہے، ان کے کلام کے اندر داخلیت ہے، احساسات ہیں اور جذبات ہیں. اور جو لکھنؤ میں مقیم شعراء تھے ان کے ہاں خارجیت پائی جاتی ہے اور زبان و بیان پہ زیادہ گرفت کی جاتی ہے. احساسات موجود ہوتے ہیں لیکن دہلی میں غالب احساسات ہیں اور لکھنؤ میں غالب زبان و بیان ہے. لیکن ہوا یہ کہ دہلی بہت دفعہ اجڑی ہے، اور جب اجڑتی ہے تو وہاں سے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں. تو غلام حمدانی مصحفی نے بھی دہلی سے نقل مکانی کی اور لکھنؤ آ گئے. اور دہلی کے اجڑنے کا جو مشہور ترین قطعہ مشہور ہے کہ میر سے منسوب ہے کہ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے جہاں تھے منتخب روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا. یا یہ روایت ہے کہ اس کو فلک نے لوٹ کر برباد کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. تو مصحفی بھی سفر کر کے دہلی سے لکھنؤ آئے، اور وہاں ان کی جو معاصرانہ چشمک رہی وہ انشاء اللہ خان انشاء سے رہی اور اس عہد کے دیگر شعراء. لیکن مصحفی اپنے احساسات اور جذبات جو دبستان دہلی کا خاصا تھا، انہوں نے اس کو لا کے لکھنؤ میں سیکل کیا کہ جذبات و احساسات کا خمیر دہلی سے ملا ہے، زبان و بیان لکھنؤ کی مل گئی. اور ان کے سلسلہ تلمذ میں امیر مینائی اور پھر امیر مینائی سے بالواسطہ شادہ اندوری تک یہ مزاج پہنچا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ گو کہ وہ مراکز سے دور پیدا ہوئے لیکن ان کے ہاں زبان و بیان کی صحت اور احساس و جذبات دونوں کی ترجمانی ملتی ہے. پھر بذات خود اگر ہم اندور کی بات کریں تو اندور، گوالیار، یہ مدھیہ پردیش کا جو خطہ ہے یہ بہت مردم خیز ہے. زمانہ قریب میں ہم راحت اندوری کا نام بہت سنتے ہیں، اور اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا تو وہاں ندا فاضلی جیسی شخصیت کا نام آتا ہے. اور جو خود راحت اندوری صاحب یا ندا فاضلی، اور اس کے بعد اگر ہم اس عہد میں نام لیں شادہ اندوری صاحب کا کہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے جو کچھ سیکھا، انہوں نے اس کو بہترین انداز میں کلام کی شکل دی اور پیراہن الفاظ عطا کیا، اور جو مرتب شکل میں ہمارے پاس اس وقت یہ کلیات کی شکل میں موجود ہے. اور ان کا کلیات بنیادی طور پہ اس کے 3 حصے آپ کر لیجئے. 3 حصے اس طرح سے کہ 1/3 اس کا جو ہے وہ نعت و سلام اور ان کی عقیدہ نوائی پہ محیط ہے، اور 2 حصے ان کی غزل و نظم پر ہے. اور آج کا یہ پروگرام آپ کی جانب سے بنیادی طور پہ ایک تتمہ ہے کہ اس کلیات کے اندر جو مضامین شامل ہوئے ان کی غزل گوئی پہ بھی لکھے گئے، ان کی نظم پہ بھی لکھے گئے، ان کی نعت گوئی اور ان کی عقیدہ نوائی کے بارے میں گفتگو آج کی یہ نشست کر رہی ہے. اور ایک چیز جو اس مرحلے پہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ سرحدیں موجود ہیں، لیکن سرحدوں کے باوجود یہ جو دل جڑے رہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے، تو یہ کلیات یقینی طور پہ پاکستان میں بھی شائع ہونے چاہیے. اب آسان حل تو یہ نکلا ہے کہ جو کتاب وہاں سے چھپتی ہے وہ یہیں کسی ناشر کو، اور ہمارے درمیان موجود ہیں ایسے لوگ کہ جو باقاعدہ اس کی اشاعت کا اہتمام کر سکتے ہیں، تو باقاعدہ یہاں شائع ہونا چاہیے تاکہ لوگوں تک یہ کلام پہنچے. اور جس طرح وہاں لوگ آتے تھے حضرت سے کلام لیتے تھے اور محافل میں پڑھتے تھے، اسی طرح یہاں پہ بھی اس کا رواج ہو. ماشاء اللہ. بلا شبہ